اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم اپنے ملک پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات چینی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو کبھی آٹے کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور اگر یہ قیمتیں ذخیرہ اندوزی کرنے کی نیت سے یا منافع خوری کرنے کی نیت سے اگر بڑھتی ہیں تو اسلام نے اس کے لیے کیا پوائنٹس بتائے ہیں، کیا چیزیں کہی ہیں، تو یہ بہت ہمارے لیے سننے کی چیزیں اور اپنے ذہن میں رکھنے کی چیز ہے۔ کچھ لوگ جو ایسے مسلمان ہوتے ہیں، آدھے مسلمان آتے ٹیٹر بٹیر، وہ سمجھتے ہیں صرف سور کے گوشت کو نہ کھانا اور شراب نہ پینا ہی حرام ہے اور بقیہ ساری چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، یا وہ اس امید پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہم رمضانوں میں افطاری کرا کے اپنے سارے گناہ معاف کرا لیں گے۔ تو ایسا تو سوچنا بھی گناہ ہے کہ اس نیت سے کوئی انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے کہ میں فلانا عمل کر کے اپنا وہ گناہ بخشوا لوں گا، تو وہ تو اور بھی گناہ درز گناہ ہے نا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی اور کثرت نفع خوری سے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے سنن ابن ماجہ کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو کوئی مسلمانوں کے درمیان ذخیرہ اندوزی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے برص کی بیماری اور غربت میں مبتلا کر دے گا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو لوگ گرانی اور مہنگائی کے غرض سے غلہ اور دیگر اشیاء کو روکتے ہیں وہ گناہ گار ہیں، اللہ کی نظر میں ذخیرہ اندوزی کرنے والا بدترین شخص ہے۔ اور ایسے جو بزنس مین ہوتے ہیں، ان کی جو نفسیات ہوتی ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ بہت برا ہے وہ شخص جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ جب قیمت گرنے لگتی ہے تو بہت برا محسوس کرتا ہے، اور جب قیمت بڑھتی ہے تو بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابی ماجہ میں، بازار میں مال لانے والے کو رزق دیا جاتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے کے اوپر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ذخیرہ اندوزی اور نفع خوری، کثرت نفع خوری کی جاتی تھی، تو آپ اس چیز کو روکنے کے لیے بازار میں جاتے بھی تھے اور متعدد بار ایسے تاجروں کی، ایسے بزنس مینوں کی گرفت بھی کیا کرتے تھے۔ یعنی ضروری ہے کہ جو ریاست ہے وہ ایسے تاجروں کی گرفت کرے جو کہ یہ آٹے کا اور چینی کا، جو بیسک چیزیں ہیں عوام کی ضروریات کی، ان کو مہنگا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اسلام نے تو تاجروں کو ایک بہت اہم مقام دیا ہے، یعنی ایک دیانتدار تاجر کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن شہداء، صدیقین، انبیاء کے ساتھ رکھنے کا بتایا ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث آتی ہے کہ ایماندار اور کاروباری لوگ قیامت کے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اگر ہم نے اپنی مسلمان تاجروں نے اپنی ذمہ داری سے نظریں چرائیں اور اپنے ذخیرہ اندوزی کے عمل کو نہیں چھوڑا، تو تقریباً آپ دیکھیں قرآن میں 1 درجن سے زائد ایسی آیت ہیں جو اس چیز سے بحث کرتی ہیں۔ یعنی اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو اور یہ اب 4-5 فرائض ادا کر لو، اس کے علاوہ اپنے بزنس میں آپ جو چاہو کر سکتے ہو، جو چاہو بددیانتیں کرو، جو چاہو نفع خوری کرو۔ تو اسلام بالکل بھی ایسا مذہب نہیں ہے۔ اور یہ ایک واقعہ ہے چھوٹا سا کہ ایک مرتبہ جاپان میں سونامی آیا تو ساحل سمندر سے متصل ایک صوبے میں کافی لوگ متاثر ہوئے، تو اس علاقے میں ایک بڑھیا الیکٹرانک کی اشیاء کو بہت ہی کم قیمت پر فروخت کر رہی تھی۔ تو خریدار نے پوچھا، آپ کیسے اتنے سستے داموں پر اپنی چیزوں کی فروخت کر رہی ہیں؟ تو بڑھیا نے جواب دیا، میں یہ سامان بازار سے ہول سیل قیمت پر خریدتی ہوں جو کہ مجھے سستا پڑتا ہے، اور پھر میں بغیر منافع کے ان چیزوں کو فروخت کر دیتی ہوں۔ تو اس کے جواب پر خریدار نے پوچھا، اس طرح کے کاروبار سے آپ کو کیا فائدہ؟ آپ کو تو کوئی نفع نہیں ملے گا۔ تو بڑھیا نے جواب دیا کہ میں فائدے کے لیے اشیاء نہیں فروخت کر رہی، بلکہ اس طرح سے میں اپنی قوم کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی یہ بھی ایک اپنی قوم کے لوگوں کی مدد ہے کہ آپ اپنی اشیاء کی قیمتیں بڑھائیں نہیں نا۔ تو اگر ہم مصیبت کے دنوں میں اس بڑھیا کی طرح بھی نہیں بن سکتے تو کم از کم معقول قیمت پر چیزوں کو فروخت کریں، کیونکہ آپ دیکھیں یقین یہ جو بہت جلدی میں اس طرح سے کمایا ہوا پیسہ زیادہ دیتا ہے انسان کی جیب میں کبھی بھی نہیں رہتا، اور ایسے مال میں کبھی برکت بھی نہیں ہوتی۔ اور جس مال کو ہم ایسے ناجائز طور پر کماتے ہیں وہ ہمارے مرنے کے کچھ برسوں کے بعد جن لوگوں کے لیے ہم اس پیسے کو کما رہے ہوتے ہیں وہ لوگ کچھ عرصے کے بعد ہمارا نام بھی صحیح طور پر یاد نہیں رکھ پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور خاص طور پر ہمارے تاجر طبقے کو ہدایت دے کہ وہ بلا وجہ کی نفع خوری اور ذخیرہ اندوزی سے بچے اور اپنی قوم کے کام آئیں۔ صدق اللہ العظیم۔